الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی غثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر ناظرین و سامعین اور حاضرین، آج ہم یکم محرم الحرام کی پرنور ساعتوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے 14 صدیوں سے یہ ماہ مبارک سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کی حرمتوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور پوری امت اپنی محبت کا اظہار اس اعتبار سے کرتی رہی ہے اور قیامت تک یقیناً کرتی رہے گی۔ جناب امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا معاملہ، ان کی سیرت کا تقدس، ان کی حرمت کا پیمانہ اور ان کی شرافت اور ان کی عصمت، ان کے وقار کا معاملہ ہمارے دین میں بطور دلیل مؤثر ہے۔ جناب امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ایک شخصیت نہیں، بلکہ اپنے کردار کی عظمت میں، اپنی اولو العزمی کی حرمت میں جناب امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام دین کے بقا کی ضمانت ہیں۔ تو ان کے تقدس پر روئے زمین پر اہل علم، اہل عرفان، اہل ذوق، اہل نظر اب اپنی نیازمندی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یقیناً قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن سچ ٹی وی کی اسکرین پر جو پیغام دیا جا رہا ہے، یہ ذرا روایتی تسلسل سے ہٹ کر ہے، تو ہم نے اس انتخاب میں جس عنوان کا موضوع سخن بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہے قرآن اور حسین۔ قرآن کا حسین سے کیا تعلق ہے اور حسین کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو بحمد اللہ تعالی ہم اس تسلسل کو
پورے دیانتداری کے ساتھ پیش کریں گے۔ 10 ایام مبارک ہیں، تو اس اعتبار سے ہم نے اس ٹائٹل پر 10 دن مسلسل گفتگو کرنی ہے، اور آج پہلا مبارک دن ہے، اور اس مبارک دن میں پہلی محرم الحرام کے حوالے سے ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا تعلق، قرآن کریم کی روشن آیات کی عظمت میں امام علی مقام سے کیا ہے، اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق قرآن کریم کی روشن آیات کے ساتھ کیا ہے۔ تو آج یہ پہلا پروگرام ہے، انشاءاللہ ہر دن اپنے اپنے وقت پر اگلی نشستیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ العزیز۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امت جو ہے سچ ٹی وی کی سکرین پر اس پروگرام کے ساتھ وابستہ رہے گی، اور پھر اس پر غور کرے گی، اور قرآن کریم کی روشن آیات کی برکات سے مستنیر ہوتی رہے گی۔ قرآن کریم اور امام علی مقام کے تعلق کا جو تقدس ہے، وہ کسی تاریخ کے تسلسل میں نہیں ہے، وہ کسی جذباتی تصور میں نہیں ہے۔ اس حقیقت کا فیصلہ خود صاحب وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس ربط کو، اس تقدس کو اپنی نبوی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے فرط جذبات میں، عقیدت میں کوئی بات کہیں تو وہ شاید ہو سکتا ہے اہل علم اس پر قدغن لگائیں، اور شاید ان کے مزاج میں یہ بات قابل قبول نہ ہو۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی فیصلہ زبان نبوت فرماتی ہے تو پھر اس کے سامنے تمام علمی قوتیں ختم ہیں۔ نبی نبی ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے برملا اپنے اصحاب رسول سے فرمایا کہ یہ جو بچہ میری آغوش میں کھیلتا ہے، جانتے ہو اس کا مقام کیا ہے؟ تو اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اس کا فطری تقدس ہے، لیکن اس کا دینی اور تشریعی تقدس یہ ہے کہ الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین۔ جتنا مجھ پر قرآن نازل ہوا وہ سارا پیوست ہے وجود حسین کے ساتھ، اور جتنا ذات حسین کا شخصی تقدس ہے وہ سارا پیوست ہے قرآن کی روشن آیات میں۔ یہ پیوستگی، یہ ربط، یہ تعلق، یہ معیت اتنی مضبوط ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کائنات کی کوئی طاقت قرآن کو حسین سے جدا نہیں کر سکتی، اور حسین کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ قیامت اپنے ہولناک دھماکے سے ہر تعلق کو، ہر ربط کو توڑ کر رکھ دے گی، لیکن اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ یہ دونوں عظمتیں مجھ سے ملاقات فرمائیں گی حوض کوثر پر۔ اب اس بڑی ضمانت کے بعد تو سوچوں کے دائرے ہی سمٹ جاتے ہیں، مذہبی تصورات دفن ہو جاتے ہیں، خیالات کا بنا ہوا جال وہ ہباء منصورہ ہو جاتا ہے، بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ جہاں نبوت نے فیصلہ فرما دیا ہے، اس پر مزید کسی مذہبی تشریح، توضیح، وضاحت کوئی نہ حقیقت ہے نہ ضرورت ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس معیت کا اعتبار کیا کریں، ہم کس اعتبار سے ہیں، کہ وہ چند روحانی احوال کے تصور میں ہے یا اور؟ تو زبان رسالت کا جو طرز تکلم ہے وہ ایک حقیقت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب کہا القرآن مع الحسین والحسین مع القرآن، تو علی الاطلاق کہا، اس میں کوئی تقیید نہیں بیان فرمائی، بالعموم کہا، اس میں کوئی تخصیص بیان نہیں فرمائی،
کہ فلاں قرآن کا حصہ ان سے متعلق ہے اور فلاں ان سے متعلق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یا ایسا عموم جس میں کوئی مخصص دلیل میسر نہ ہو تو وہ بھی اپنے معنی میں قطعی اور یقینی ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات طے ہے، زبان رسالت نے کوئی فرط جذبات میں یہ بات نہیں کہی، وحی الہی کے روشنی میں یہ بات کہی اور یقین نبوت سے بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا امت پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سادہ عظمت پر، سادہ فیصلے پر اسی طرح یقین کرے جس طرح یقین کرنے کا حق ہے۔ اب پورا قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ اب ہم قرآن کریم کا علمی حجم بیان کریں، قرآن کریم کی جس بھی سمت سے ہم وضاحت کا آغاز کریں تو غالباً اس ارشاد نبوی کی عظمت میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی کوئی زیر زبر ایسی نہیں جس میں حسین نہیں اترے ہوئے، اور دوسری طرف امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کا پیکر عصمت وجود اور کردار اور رویے اور دینی خدمات کے تقدس کو دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی ایسا عمل نہیں جو دلیل دین نہ بن پائے۔ آپ کا ہر طرز عمل دلیل دین ہے۔ اس ربط کا ایک علمی تقدس وہ یہ ہے جو اس مسکین کو محسوس ہوا کہ ہم اس سمت کا تعین کریں کہ یہ میت کس اعتبار سے ہے۔ خلقی اعتبار سے ہے، امام کے خلق کا نام قرآن ہے، خلقی اعتبار سے ہے، یا خلقت امام پر قرآن کریم کی نور بیزیاں وغیرہ۔ تو جس میت کا تصور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ میت ہر جہت سے میت ہے، اور جس جدائی کا کہہ رہے ہیں کہ قرآن حسین سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں، تو اگر علمی اعتبار اس کا قائم کیا جائے بنیادی طور پر تو اب معنی یہ بنے گا کہ جس طرح لفظوں سے معنی جدا نہیں ہو سکتے اور معنی سے لفظ جدا نہیں ہو سکتے، اس طرح حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا اور قرآن حسین سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اعتبار قائم کی جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ قرآن علم ہے اور حسین معنی علم ہے، معنی قرآن ہے۔ تو اور پھر یہ بات کوئی ایسی جذباتی بھی نہیں کہ جس پر اعتراض کیا جائے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کا عظیمت پر مشتمل کردار پورے قرآن کی آیات کا ترجمان ہے۔ جس بھی اعتبار سے دیکھیں، خلق کے اعتبار سے دیکھیں، استقامت کے اعتبار سے دیکھیں، صبر اور استقرار کے اعتبار سے دیکھیں، عظیمت کے احساس سے دیکھیں، شرافت دینی کے اعتبار سے دیکھیں، خاندانی تقدس کے اعتبار سے دیکھیں، سیرت کے جس رعنا پہلو کو دیکھیں، ہر پہلو قرآن کا ترجمان نظر آتا ہے۔ صورت تو ویسے ہی بے مثال ہے نا، یہ تو دیکھنے والوں نے جب گواہی دی ہے کہ عین صورت محمد کا دوسرا نام امام حسین ہے۔ جب اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی بارگاہ میں اصحاب رسول آتے، وہ فرط جذبات میں رندے ہوئے آتے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت چاہیے کہ جس ذات کو تک کر ہم جیا کرتے تھے وہ ہم سے اوجل ہیں۔ تو پھر اہل بیت نبوت دونوں شہزادوں کو جمع کر کے کھڑا کر دیتے تو دونوں شہزادے جو ہے عین تکمیل پیکر رسالت بن جاتے۔ ایک شہزادہ ناف سے لے کر اوپر سر مبارک کے بوئے مبارک تک، اور دوسرا شہزادہ ناف سے نیچے پاؤں مبارک ٹخنے مبارک تک، تو عین یہ وہ شکل محمد بن جاتی۔
یہ ان لوگوں کی شہادتیں ہیں جنہوں نے اس منظرنامے کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کوئی تاریخ کا حصہ یا منظرنامہ نہیں جس میں حیثیت اور حکم کا کوئی اعتبار قائم کیا جائے، یہ عینی شاہدوں کی گواہیاں ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے صورت محمد کا کامل تصور، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل تصور اگر کہیں تلاش کرنا ہو تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو۔ وہ فرماتے تھے ایسے حالات میں، ارکبوا محمد فی اطرتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود ہیں، کہاں ہیں؟ اپنی اہل بیت اطہار کی فطرتوں کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ اور پھر اصحاب رسول آتے، ان کا معمول تھا اصحاب رسول علیہم رضوان کا۔ اب ہماری گفتگو اس اعتبار سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے کھلے لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ اس حد تک تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرما دیا، الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، حسین قرآن سے وابستہ ہے، قرآن حسین سے وابستہ ہے، ان میں تفریق نہیں ہے، یعنی یہ دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر آخری خطبے کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان سے تم پیوست رہے وابستہ رہے تو میرے بعد گمراہی تمہارے نزدیک نہیں آ پائے گی۔ میرے رسول نے بھی ضمانت دے دی، جب ان کی وابستگی بقائے ایمان کی ضمانت ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب مزید اس پر کسی اشکال کی کوئی صورت نظر نہیں آتی علمی بنیادوں پر، تاہم میں اہل علم سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک طرف سیرت حسین رکھیں اور دوسری طرف مضامین قرآن رکھیں۔ مضامین قرآن آپ کو علمی مواد فراہم کریں گے، اور سیرت حسین میں اس قرآن کی عملی صورت مہیا ہوگی آپ کو۔ تو گویا جتنے بھی مضامین ہیں آپ سیرت حسین میں تلاش کریں تو ہر پہلو ان مضامین کا آپ کو سیرت حسین میں عملاً ملے گا، اور ہر اعتبار زندگی جو حضور عظمت الہی میں مقبول تر ہے اس کا سارا تقدس آپ کو سیرت حسین میں ملے گا۔ اور یہی مقتضائے کلام الہی ہے۔ جب کلام الہی کے سارے تقاضے پیکر حسین میں اترے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی اعتماد کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حسین سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسا گہرا تعلق اور ربط ہے، یہ دو ایسی حقیقتیں ہیں جو نگاہ نبوت کے اندر ان کی ساری صورتیں، چونکہ قرآن بھی حضور پر نازل ہوا، حسین بھی حضور کے آغوش میں رہے، تو اس اعتبار سے کوئی لک چھپ والی بات نہیں کہ کہیں ایک رتی برابر بھی کوئی سکم ہو۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ان مضامین پر جب آئیں گے علمی اعتبار سے، ادھر ہم مضمون قرآن بیان کریں گے، ادھر ہم سیرت حسین بیان کریں گے۔ تو جب آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کس کس مضمون کے ساتھ سیرت حسین کی وابستگی کس اعتبار سے ہے اور حسین کہاں کھڑا ہے، قرآن کی مؤیدات کہاں ہیں، تو اب ہم نے جس بات کو بیان کرنا ہے وہ قرآن اور حسین کے درمیان جو باہمی ربط ہے وہ اس اعتبار کو بیان کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اگر کسی تاریخی پس منظر کو بیان کرتا ہے تو حسین کا وقار اس تاریخ کے پس منظر میں ایک روشن مینار نظر آتا ہے، اور اس بات کی گواہی میں نہیں، میرا رسول دے رہا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا جب آپ اور میں جائزہ لیتے ہیں تو اس شخصیت کے جائزے اور تاریخی پس منظر کے اعتبار سے یا اس شخصیت کا کوئی بھی تصور حیات ہم نے بیان کرنا ہے، سیر نگار جو ہیں جب آغاز کرتے ہیں کسی سیرت کو، کسی شخص کی سیرت کو، تو اس وقت وہ پہلے پس منظر میں اترتے ہیں کہ اس شخص کا خاندانی پس منظر کیا ہے، اور
اس پس منظر کے اندر خاندان کا وقار کیسا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخصیت کے جنم دن سے لے کر آخر دن تک وہ سیر نگار جو ہیں، مورخ جو ہیں، خامہ فرسائی کرتے رہتے ہیں۔ جس اعتبار سے اس شخصیت کی تراش خراش کا تسلسل جاری رہا، اس شخصیت کے کردار نے جہاں جہاں کوئی نقوش چھوڑے ہیں جو قابل تقلید ہو سکتے ہیں، جو قابل تکریم ہو سکتے ہیں، ان نقوش کی وہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے جب بھی کوئی سیرت کا جائزہ لیتا ہے تو پہلے پس منظر میں اتر کر، پھر اس کے بعد اس شخص کا بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر اس کے طرز حیات، پھر اس کی سرگرمیاں، خواہ وہ دینی ہوں، اخلاقی ہوں، روحانی ہوں، اس پر وہ تبصرہ، پھر اس کے نتائج بیان کرتا ہے۔ تو ہم قرآن کریم کی روشن آیات سے آغاز کریں گے اسی طرز کا، جس طرز کا ہمارے اہل علم نے کیا ہوا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو خاندانی پس منظر ہے اس کا آغاز کریں گے، کیونکہ یہ بات میں اپنے خیال سے نہیں کر رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روشن حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ جب امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف میرے رسول نے اصحاب رسول کو کروایا، حالانکہ سب جانتے ہیں یہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا بیٹا ہے، علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہے اور سبت رسول ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجمع، ایک جماعت بلائی اور بلا کر تعارف حسین کروایا۔ میں اس سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج امام علی مقام علیہ السلام کا وہ تعارف کروا رہا ہوں جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تعارف کروایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کی کرامات اور بزرگی کو فی الفور نے بیان فرمایا، اس تقدس میں اترے، امام علی مقام علیہ السلام سے وابستہ رشتوں کی حرمت کو پہلے بیان فرمایا کہ یہ عام شخص نہیں، اپنے رشتوں کی عظمت میں، اپنے آبائی خاندانی حرمت میں کتنا مقدس ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جناب امام علی مقام علیہ السلام کا نبوت کی زبان سے رشتوں کے منظر نامے میں مقام بیان فرمایا ہے۔ تو ہم اس حدیث کا آپ کو من وعن متن بھی سنائیں گے تاکہ تمام امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ حضور کی زبان میں وابستگی بھی ہو جائے اور پھر اس کا اندازہ بھی ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ حدیث کی 12-13 کتابوں کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور بڑی معروف روایت ہے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ، اے لوگوں آج میں تمہیں اس شخصیت کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو سب سے افضل ہے نانا کے اعتبار سے اور نانی کے اعتبار سے۔ یہ سیرت حسین کا تعارف کروا رہا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے ذہن میں اور بھی بہت سارے پہلو تھے، تو میں نے کہا کہ اپنے خیال کی دنیا میں اگر کسی پہلو کا تعین کروں تو یہ بات اچھی نہیں ہے، تو میں نے بارگاہ رسالت میں استدعا کی کہ یا رسول اللہ آپ نے حسین کو کہاں سے شروع کیا تھا؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے یہ شروع فرمایا، الا اخبرکم، الا جب آتا ہے تو لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، دل کے کانوں سے سنو، ہماتن بگوش ہو کے سنو، خبردار تمہیں میں خبر دے رہا ہوں بخیر الناس، جو پوری انسانیت میں سب سے افضل ہے۔ اس فضیلت کا تصور کیا دیا رسالت نے؟ فرمایا نانا کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل کون ہے، یعنی ایسا شخص جس کا نانا پوری کائنات میں فضیلت مآب ہے، یا وہ شخص جو اسلوب کلام نبوی ہے
بڑا خوبصورت پہلو ہے میرے رسول نے جو بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم بخیر الناس، آؤ میں پوری انسانیت میں سب سے افضل شخص کی خبر دے رہا ہوں، نشاندہی کر رہا ہوں، تعارف بیان کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کی اس فضیلت کا جو ٹائٹل ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ فرمایا جدن و جدتن، جو اس کائنات میں نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، یعنی جس کی نانی اور نانا اپنے مرتبہ عظمت میں اتنے بلند ہیں جس سے آگے کسی بلندی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس امن و امتن، آؤ میں تمہیں اس شخص کی خبر دوں جو پوری انسانیت میں سب سے افضل ہے۔ یہ نبوت کے الفاظ ہیں۔ میں مذہب کے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ میری بات کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی ذہنی تراش خراش میں کوئی غلط معنی دے دیں۔ جو نبی بول رہے ہیں میں وہی بول رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک حرف بھی بولنا میں جائز نہیں سمجھتا۔ جس نے اعتراض کرنا ہے وہ حدیث پر کرے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے۔ الا اخبرکم بخیر الناس، او لوگو، سب سے زیادہ فضیلت مآب اس کائنات میں، نانی اور نانا کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت مآب اس کائنات میں، پوری انسانیت میں ناس کا لفظ آیا ہے، امن و امتن، پھپھی اور چاچا کے اعتبار سے۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالن و خالتن، ماموں اور خالہ کے اعتبار سے۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابم و امن، سب سے افضل ماں کے اعتبار سے، سب سے افضل باپ کے اعتبار سے۔ تو اب یہ اعتبارات نبی علیہ السلام کی ذات نے اپنی نبوی زبان سے بیان فرمائے ہیں۔ اس کائنات میں یہ شخص پوری انسانیت میں اتنا بلند ہے کہ اس سے آگے کسی بلندی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ وہ اس اعتبار کا جو تصور دیا ہے کہ دادا کے نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، اور پھپھی اور چچا کے اعتبار سے، اور ماسی یعنی خالہ اور خالو ماموں کے اعتبار سے۔ الا اخبرکم بخیر الناس ماں اور باپ کے اعتبار سے، یعنی وہ ذات جس کا نانا سب سے افضل، جس کی نانی سب سے افضل، جس کی پھپھی سب سے افضل، جس کا چچا سب سے افضل، جس کی خالہ سب سے افضل، جس کا ماموں سب سے افضل، اور جس کا باپ فضیلتوں کا معیار، جس کی ماں جس کے حرم میں فضیلتیں وجود کی بھیک مانگتی ہیں، وہ اتنی بڑی عظمت والی ذات کون ہو سکتی ہے؟ اصحاب رسول ہمتاً بگوش ہوئے، یا رسول اللہ فرما دیجئے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہم الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہیں۔ اور پھر فرمایا، وضاحت فرمایا سنو وہ کون ہیں ان رشتوں کی حرمت میں؟ فرمایا جدہما رسول اللہ، کیا شان ہے ان دونوں شہزادوں کی جن کا نانا امام المرسلین ہے، وجدتہما خدیجہ بنت خویلد، اور ان کی نانی عصمتوں کی کائنات، حرمتوں کا وقار اور عظمتوں کی انتہا، جن کو خدا سلام فرماتا ہے، جبرائیل جن کے لیے سلام لے آیا کرتے ہیں، وہ ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد صلوات اللہ تعالی علیہا، و امہما فاطمہ بنت محمد، ان کی اماں فاطمہ بنت محمد ہیں، جن پر درود پڑھنا نبی کی ذات پر واجب ہے۔ اللہ اکبر، صدیق پر واجب ہے، تمام امت پر واجب ہے جن پر درود پڑھنا، اور جن کی ماں بضائے رسول ہے، رسول کا جگر ہے۔ ابوہما علی بن ابی طالب، اور اس کا بابا علی بن ابی طالب شیر خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ وامہما جعفر بن ابی طالب، اور ان کا چچا جعفر بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وامتہما ام ہانی بنت ابی طالب، اور ان کی پھپھی حضرت ام ہانی صلوات اللہ تعالی علیہا، جن کے گھر میں حضور سوئے ہوئے تھے تو ان کو معراج، سرکار دو عالم کو معراج ہوئی، معراج پر ان کے گھر سے اٹھے۔
حضرت ام ہانی بنت ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وخالہما القاسم بن رسول اللہ، اور ان کا ماموں قاسم بن رسول ہے، وخالاتہما زینب ورقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ سب شہزادیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا جدہما فی الجنہ، ان کا نانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، ابوہما فی الجنہ، ان کا بابا بھی جنتی، و امہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جنتی، امہما فی الجنہ، ان کی پھوپھی بھی ان کا چچا بھی جنتی، و امتہما فی الجنہ، اور ان کا چچی بھی جنتی، و خالاتہما فی الجنہ، اور ان کی خالائیں بھی جنتی، وہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی، ومن احبہما فہو فی الجنہ، جو ان کو قبلہ محبت بنائے گا وہ بھی جنتی۔ اب میرے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے بڑے تقدس مآب، حرمت مآب لہجے میں ان دونوں نفوس قدسیہ کا تعارف کروایا ہے۔ تو میں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر جناب امام علی مقام علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کے تقدس کو قرآن کریم کی روشن آیات سے بیان کرنا ہے، تاکہ آپ کو حسین کا پس منظر بھی نظر آئے، ذات حسین بھی نظر آئے، اور پیش منظر بھی نظر آئے، اور آج تک بلکہ قیامت تک حسین کے احساسوں نے، حسین کے جذبوں نے جو دین کے اندر ایک ایسی عظمت رقم کی ہے جو بقائے دین کی ضمانت بن گئی ہے قیامت تک، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو ہم اس اعتبار سے اس پس منظر میں چلتے ہیں، ذرا ہم قرآن کریم میں سے پوچھ لیتے ہیں کہ پاک کلام الہی تیرے خزانہ رحمت میں حضرت حسین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندانی پس منظر کس اعتبار سے ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ یہ تو ساری کائنات جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین صلوات اللہ علیہما کو اپنی اولاد کہا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے ہر ایک کی حسبی نسبی نسبت جو ہے اپنے باپ سے ہوا کرتی ہے، لیکن یہ دونوں نفوس قدسیہ جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اب لفظوں میں سکت نہیں رہی، خیالوں میں اتنی پرواز نہیں رہی، شعور میں اتنی آگہی نہیں رہی کہ میں ایک ایک چیز کو گن گن کر بیان کرتا جاؤں۔ بس فرط جذبات میں قرآن کریم کی جو آیات میرے سامنے پیش آتی جائیں گی، میں اس حوالے سے امام علی مقام علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کو بیان کروں گا۔ اب یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ حسین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے لخت جگر ہیں، اور رسول اللہ کے نواسے اور بیٹے ہیں، سیدہ کائنات صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے ممتا کا قبلہ اور محبت ہیں۔ اور پھر پس منظر میں جو ان کا خاندان ہے، یعنی یہ ایک نسبت آگے، اب جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تقدس ہے، قرآن کریم نے جو کچھ بیان فرمایا، جو خاندان نبوت ہے وہی خاندان حسین ہے، یعنی میرے رسول کا اور حسین کا کوئی الگ سے خاندان نہیں، حسین الگ سے نہیں آئے یا کسی اور جہت سے نہیں آئے، بلکہ وجود رسول کے تسلسل کا نام حسین ہے، پیکر رسول کی فطری حرمت کا نام رسول ہے، اور یہ میں حرمت کا نام حسین ہے، یہ میں خیال سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس بات کو خود ارشاد فرمایا ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے خاندان نبوت کے جس تقدس کو اپنی حرمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ میں آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں، اور اس بات پر میرے کافی سارے خطبات بحمد اللہ تعالی خاندان نبوت کی عظمت اور حرمت میں ٹی وی سکرین پر موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اسی تسلسل کے ساتھ ہم آگے چلیں،
تاکہ آپ کو قرآن اور حسین کے تعلق کا تاریخی پس منظر بھی یاد رہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس تاریخی پس منظر کے تقدس کو اپنی مبارک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے شان مصطفیت کا تاج رکھا حضرت آدم کے سر پر۔ کب رکھا؟ یہ بھی وضاحت فرمائی کہ جب آدم پانی اور مٹی سے بنائے گئے تو ان کے پیکر عصمت میں وہ جوہر بے مثال رکھا، نور محمد کے جلووں کو رکھا ان کی جبین عظمت میں۔ تو جو ہی حسن نبوت کا انعکاس، حسن نبوت کی عظمت ان کے جبین عظمت میں ماتھے کا جمر بنی، تو اس مشت خاک کے اندر نور کے سمندر بہنے لگے، محبت کے سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگے۔ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، آدم تم میں میرے محبوب در آئے ہیں، اس لیے تمہیں شان مصطفیت عطا کی جاتی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہ پس منظر عرض کر رہا ہوں حضرت امام حسین کا قرآن کریم کی روشن آیات کی روشنی میں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو جب یہ نور مقدس ان کے جبین عظمت میں آیا تو اللہ نے حضرت نوح سے بھی فرمایا کہ اے نوح تم بھی مصطفیٰ ہو۔ و آل ابراہیم، یہ اصولوں کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کی وضاحت بھی بیان فرمائی ہے، وہ بھی میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ اور ہم نے آل ابراہیم کے پورے تسلسل کو مصطفیت کی نعمت بخشی، اپنا قرب و حضور صمدیت بخشا۔ یہ جو مصطفیت ہے نا جی، اس کے کئی سارے معنی ہیں۔ اس کا معنی انتخاب بھی ہے، چناؤ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ایک اس کا معنی ہے المحبت و تقرب بے حضور صمدیت، مصطفیت حضور عظمت الہی میں کوئی قربت خداوندی کی کسی کائنات میں کوئی مقام ہے جس کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے، تو جن کو اللہ مصطفیٰ بناتا ہے انہیں اس مقام میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کی عظمت میں یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے، مصطفیٰ اسے کہا جاتا ہے جس کو اللہ یہ شان بخشے، اپنی حضوری کی اور اپنی قربتوں کی، اپنے فیضان کی، اپنے فضل و احسان کی۔ ہم نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو، اللہ اکبر، و آل عمران، عمران علی العالمین، اور آل عمران کو۔ آل ابراہیم میں آل عمران بھی ہیں، بطور عطف بیان ہوا، یہ الگ شاخ ہے بنی اسحاق سے۔ بہرحال ہم بنی اسماعیل سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں قرآن نصوص سے ہی بیان کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مصطفیٰ بنایا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب اس شان مصطفیت کے تسلسل میں جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ قرب و حضور صمدیت میں کوئی بہت بڑا مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اپنے نبوی زبان سے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اور پھر میں وہ آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنے شجرہ نسب پر نبوی زبان سے ارشاد فرمایا، اصحاب رسول سے فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا انت رسول اللہ، آپ رسول ہیں۔ فرمایا ثم من انا، پھر میں کون ہوں؟ پھر کہا رسول اللہ، یا نبی اللہ کہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا شجرہ نسب اپنا بیان فرمایا۔ فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ سارا ٹوٹل سلسلہ نسب بیان فرما کے اور ایک مزید ارشاد فرمایا، میں بڑی قابل غور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو شان استفایت کا تسلسل ہے، یہ ارشاد فرمایا وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَاصْطَفَىٰ مِن بَنِي آدَمَ نُوحًا
واصطفیٰ من بنی نوح ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب میں پشت آدم میں اترا، جب انہیں آدم میں ظہور پذیر ہوا تو اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنایا۔ جب میرا ظہور حضرت نوح میں ہوا تو اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنایا۔ جب میرا ظہور حضرت نوح سے ابراہیم میں منتقل ہوا تو ان کو مصطفیٰ بنایا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے میں منتقل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں تو اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنایا۔ تو یہ تسلسل چلتا رہا، اسماعیل سے کنانہ، کنانہ سے نزار، نزار سے قریش، قریش سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے بنی عبد المطلب۔ پھر ارشاد فرمایا جب مصطفیتیں اپنے عروج پر پہنچیں تو پھر اس عروج کی انتہا پر جو نفوس نظر آئے وہ میرے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا میں ان دو مصطفیٰؤں سے مصطفیٰ ہوں۔ اب جہاں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر عظمت منتقل ہوتا رہا، ہر ایک کو شان مصطفیت بخشی گئی۔ اب اس اعتبار سے جس وجود میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوہر عصمت اترتا گیا، اس وجود کو اللہ شان مصطفیت کا تقدس عطا فرماتا گیا۔ اور پھر جہاں مکمل ذات نبوت کا ظہور ہوا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جوہر عظمت جس وجود میں منتقل ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے صاحبزادیاں، پھر ان سے اسی نبوی خون مطہرہ کی طہارت کا تقدس جب جوہر منتقل ہوا تو پھر جناب حضرت امام حسین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوئے۔ تو گویا یہ بھی اسی وجود کا تسلسل ہے، مصطفیتوں میں وہی تسلسل ہے، اور پھر یہ تو وہ تسلسل ہے جن کو معنی قرآن ہونے کا شرف ملا ہے۔ اب میں گزارش یہاں یہ کرنا چاہتا ہوں، جس وقت وحدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ ساری مصطفیوں کے تسلسل کو بیان فرمایا تو بیان فرمانے کے بعد بڑا ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں ان مصطفیوں سے مصطفیٰ ہوں اور پھر حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بھی علی الاطلاق ارشاد فرمایا۔ اب اس اعتبار سے جب بات یہاں پہنچی تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، میرے حبیب وقل الحمدللہ، اللہ کی اس بات پر حمد بیان کرو کہ آپ کو ہم نے کسی عام آدمی کے تقدس اور تسلسل سے نہیں گزارا۔ پہلے ہم نے آپ کے ہر والد گرامی، ہر والدہ کریمہ کو شان مصطفیت کی حرمت بخشی، پھر اس کے بعد آپ کی جوہر عصمت کو اس میں منتقل فرمایا۔ یہ اہتمام قدرت ہے، انصرام قدرت ہے، یہ عظمتوں کا سارا سفر محبوب آپ کے حرمت باب وجود کے تقدس کی برکت سے رہا ہے۔ تو میرے حبیب جن مصطفیٰؤں کو آپ نے شان مصطفیت کی حرمت میں بیان فرمایا ہے، وقل الحمدللہ، اللہ کی اس پر حمد بیان فرماؤ۔ تو حضور نے حمد بیان فرمائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا میرے حبیب اللہ فرماتا ہے کہ جن کو آپ نے مصطفیت کے تسلسل میں بیان فرمایا ہے انہیں کہو کہ خدا خدا ہو کر کہتا ہے وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خدا ہو کر ان تمام مصطفیٰؤں کو سلام کرتا ہے۔ اور حیرت ہے، تمام مصطفیٰؤں کو خدا نے سلام کیا، اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا تسلسل قائم ہوا تو اللہ نے سلام کے ساتھ صلات بھی بھیجا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب اس اعتبار سے طے یہ ہوا کہ جس تقدس کی حرمت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر عصمت کا تسلسل جاری رہا، تو حضور ان وجودوں سے فطرتاً وجود ظہور پذیر ہوئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی وجود کی عظمت سے فطرتاً مولا حسین پاک علیہ السلام کا ظہور عمل میں آیا ہے۔ تو جو حرمتیں پس منظر میں
قرآن نے بیان فرمائی ہیں خاندان حسین کی، خاندان نبوت کی، یہ کوئی دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کا جو آبائی خاندان ہے، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دادا کے اعتبار سے جناب ابو طالب علیہ السلام جناب حسین کے دادا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ابو طالب کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عبدالمطلب کے بیٹے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی تسلسل کو ہم جاری رکھیں گے اگلی نشستوں کے اندر۔ پہلے ہم امام علی مقام کے خاندانی پس منظر کا تقدس بیان کریں گے قرآن کریم کی روشن آیات سے، پھر انشاءاللہ ان کی شخصیت پر گفتگو ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔